السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال علیہ الصلاة والسلام: افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل۔ معزز سامعین و ناظرین، آج جو موضوع لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے قیام اللیل کی فضیلت۔ دینی بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا اور اس کے اندر بہت ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، لیکن ان مخلوقوں میں سے کسی بھی مخلوق کا محتاج اللہ رب العالمین نہیں ہے۔ نہ ان مخلوقوں کی عبادت کا محتاج ہے، نہ اس کی طاعت و بندگی کا محتاج ہے، بلکہ ہم بندے ہیں جو اللہ کے محتاج ہیں۔ اسی محتاجی کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر عبادتوں کو فرض قرار دیا، ہمارے اوپر عبادت کو مشروع قرار دیا، تاکہ ہم ان عبادتوں کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کر سکیں، اللہ کی قربت حاصل کر سکیں، اللہ کا رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ دوستو، انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت جس کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا رضا حاصل کر سکتے ہیں، ایک اہم عبادت قیام اللیل ہے، جو اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسند اور بہت ہی محبوب ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی نماز اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے تو وہ رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے۔ اور یہ قیام اللیل یا صلاۃ التراویح یا صلاۃ اللیل یا تہجد کی نماز یا صلاۃ التہجد، یہ ساری ایک ہی نماز ہے جو عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر سے پہلے تک پڑھی جاتی ہے۔ اس بیچ میں فجر سے پہلے اور عشاء کے بعد جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، اور اس کو مختلف ناموں سے رمضان میں اس کو تراویح کے نام سے جانتے ہیں، اسی طریقے سے اسی کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، اسی کو صلاۃ التہجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی نماز ہے، اور یہ نماز اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی پسند ہے اور بہت ہی افضل ہے۔ دوستو، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ نماز اتنی محبوب اور اتنی پسندیدہ کیوں ہے؟ اس سلسلے میں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے 3 باتیں بتلائیں کہ 3 چیزوں کی بنا پر یہ نماز فرض کے علاوہ اور نمازوں سے اللہ رب العالمین کے نزدیک پسند اور محبوب ہے۔ پہلی چیز، ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نماز کے اندر یا یہ نماز اخلاص اور خلوص للہیت کے بہت ہی قریب ہوتی ہے۔ اس کے اندر اخلاص اور خلوص للہیت پائی جاتی ہے، کیونکہ دن کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کو ساری دنیا دیکھتی ہے، جو نفلی نماز پڑھتے ہیں، جو سنتیں پڑھتے ہیں، ان کو سب دیکھتا ہے، لیکن یہ نماز راتوں کے اندر اٹھ کر کے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اس کو بندہ اور رب کے علاوہ جو بندہ پڑھ رہا ہے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس
حساب سے اس نماز کے اندر خلوص للہیت زیادہ پائی جاتی ہے، یا خلوص للہیت کے بہت ہی قریب ہوتی ہے یہ نماز۔ دوسری چیز جس کے بنا پر اور نمازوں میں یہ نماز جو فضیلت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز کے اندر مشقت ہوتی ہے، کیونکہ راتوں کے اندر اٹھ کر کے اپنے نرم و نازک بستروں کو چھوڑ کر، پیاری پیاری نیند کو چھوڑ کر کے وضو کرنا اور رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، یہ نفس کے لیے تھوڑی سی دشواری ہے اس کے اندر، لیکن یہ ساری چیز اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر ان ساری چیزوں کو جھیلتا ہے، اس پریشانی کو اٹھاتا ہے، اپنی نیند کو چھوڑتا ہے، اپنے نرم و نازک بستروں کو چھوڑتا ہے اور وضو کرتا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے قیام کرتا ہے، رکوع اور سجدہ کرتا ہے، تو یہ چیز اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسند ہے۔ اور تیسری چیز فرماتے ہیں کہ اس نماز کے اندر تدبر اور تفکر زیادہ پایا جاتا ہے اور نمازوں کی بنسبت، کیونکہ یہ جو رات کا وقت ہوتا ہے، یہ انسان جب اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ ساری ٹینشن اور سارے فکر کو چھوڑ کر کے پورے دل و دماغ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر و ناظر سمجھ کر کے اپنے دل و دماغ کو اس نماز کے اوپر لگاتا ہے، اور ہر آیت جب وہ پڑھتا ہے قرآن مجید سے اس کے اوپر غور کرتا ہے، اس کے معنی کے اوپر غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور نمازوں کی بنسبت اس میں تدبر اور تفکر زیادہ پایا جاتا ہے، اس لحاظ سے یہ نماز اللہ رب العالمین کے نزدیک افضل اور محبوب ہے۔ دوستو، قیام اللیل کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو لوگ قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، راتوں کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی تعریف خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور یہ اپنے رب کو خوف و امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے اس کو عطا کیا اس کو خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی بھی نفس اس چیز کو نہیں جانتی ہے جو اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا کر کے رکھا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اس اعمال کے بدلے ہوں گے جو دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ اس کے اندر اللہ نے تعریف کی ہے کہ یہ لوگ اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اور ثواب اور جزا کی امید کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اسی طریقے سے قیام اللیل کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ متقیوں کی علامت ہے، پہچان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب متقین، ان المتقین فی جنات وعیون، متقین یہ جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربهم، اور جو ان کا رب ان کو دے گا، جو عطا کر رہا ہوگا اس کو لے رہا ہوگا، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کیونکہ یہ اس سے پہلے محسنین میں سے تھا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور راتوں کے اندر یہ بہت ہی کم سویا کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے وقت، رات کے آخری حصہ میں اٹھ کر کے
اللہ رب العالمین سے استغفار کیا کرتے تھے۔ تو یہ متقیوں کی علامت ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین نے خود اس کی تعریف کی ہے کہ جنتی متقین کو جب اللہ رب العالمین جنتوں میں عطا کرے گا تو کہے گا دیکھ دیکھ یہ بندہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کے اندر بہت کم سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، راتوں کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ لوگ اور جو لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ لوگ جو راتوں میں اٹھ کر کے سجدہ اور رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور آخرت سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی کہہ دیجئے کیا جاننے والے اس چیز کو اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک فضیلت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان دونوں میں فرق ہے، جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور جو لوگ اہتمام نہیں کرتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قیام اللیل کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ نماز نفلی جتنی بھی نماز ہے، ساری نمازوں میں فرائض نماز کو چھوڑ کر کے، فرائض کو چھوڑ کر کے جتنی بھی نفلی، چاہے دن کی نماز ہو چاہے رات کی نماز ہو، یہ ساری نمازوں میں سب سے بہتر نماز، سب سے افضل نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اور صلاۃ اللیل سے مراد یہاں جو عشاء اور فجر کے درمیان پڑھی جائے وہ نماز، کہ سب سے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز یہ رات کی نماز ہے۔ اسی طریقے سے دوستو قیام اللیل کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، یا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، لوگوں آپس میں سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور مسکینوں کو، فقراء کو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کیا کرو، رشتوں کو آپس میں جوڑا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کے اٹھ کر کے جب لوگ سو رہے ہوتے ہوں اس وقت نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سلامتی سے مراد یہاں بغیر کسی عذاب کے اور بغیر کسی عذاب دیے ہوئے سلامتی، پہلے مرحلہ میں یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہے کہ بغیر کسی عذاب کے، بغیر کسی پریشانی کے جنت میں جانا کون نہیں چاہتا ہے؟ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کرے جن کو بغیر کسی پریشانی سلامتی کے ساتھ اللہ تو جنت میں داخل کرے گا، ان لوگوں میں ہم لوگوں میں شامل کر دے۔ تو دوستو اس کے لیے ہمیں عمل کی ضرورت ہے اور محنت کی ضرورت ہے، اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا کہ 4 کام کر لو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، آسانی کے ساتھ ہم اس کو کر سکتے ہیں اور سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن شرط ہے کہ محنت، پہلی چیز سلام کو عام کرنا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اپنے مسلم بھائیوں میں جس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، ہر ایک کو سلام کیا کریں۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اطعموا الطعام، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلایا کریں، یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں کہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی، یعنی آپس میں رشتوں کو جوڑو، آپس میں رشتوں کو مت توڑو، اس کا خیال رکھیں۔
اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وصلوا باللیل والناس نیام، لوگ جب سو رہے ہوتے ہوں اس وقت نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام۔ یہ چار کام کر لو، 4 اعمال کر لو اور سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے دوستو قیام اللیل کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کے نزول کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ کی رحمت اس شخص پر برستی ہے، یا اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس شخص پر جو قیام اللیل کے اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل فأيقظ امرأته فصليا جميعا أو صلى كل واحد منهما لوحده۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے اس شخص کے اوپر، اللہ کی رحمت ہو اس شخص کے اوپر جو رات کو اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، فأيقظ امرأته، اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، فصليا جميعا، اور یہ دونوں مل کر کے نماز پڑھتا ہے، او صلی كل واحد منهما لوحده، یا ان دونوں میں ہر ایک آدمی الگ الگ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، اللہ رحم کرے ایسے شخص پر۔ تو اس لیے دوستو جہاں خود ہم اس چیز کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کا حکم دیں، گھر والوں کو اٹھائیں، گھر والوں کو بتائیں اور قیام اللیل کا پابند بنائیں۔ اسی طریقے سے دوستو قیام اللیل کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیام اللیل جو رمضان کے اندر ادا کی جاتی ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لوگ رمضان میں ایمان و یقین کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے، اجر کا ثواب کا یقین رکھتے ہوئے قیام کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہمارے گناہ معاف ہو جائے، اللہ ہماری مغفرت کر دے، ہم میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے۔ لیکن دوستو یہاں جو مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی مغفرت ہو جاتی ہے یا ان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یہاں مراد گناہ صغیرہ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ جو بندوں سے سرزد ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین جو کبائر ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس کے لیے توبہ شرط ہے کہ انسان توبہ جب تک نہیں کرے گا تب تک ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے کہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن جہاں بھی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج آدھا رمضان تقریباً گزر چکا ہے، ابھی بھی ہمارے سامنے آدھا رمضان باقی ہے۔ اگر اب بھی ہم ہوش میں نہ آئے اور عبادتوں کا اہتمام کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس رمضان میں یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر تقریباً ابھی مساجدیں بند ہیں اور لوگ گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ ایک آپ کے لیے فرصت ہے، موقع ہے دوستو، کیونکہ جب آپ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب ہر ایک کا لحاظ کرتے ہیں۔ امام کے پیچھے جب آپ ہوتے ہیں، کبھی آپ کی طبیعت چاہتی ہے کہ اس سے زیادہ بھی قرات لمبی ہو تو اچھا ہوتا، اب زیادہ سننا چاہتے ہیں، زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن امام کی اقتداء میں ہوتے ہیں، امام کی اقتداء کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ امام ہر ایک مقتدی کا لحاظ کرتے ہیں، اس میں کچھ ضعیف، کچھ کمزور، کچھ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، تو آپ کے مطابق نہیں ہو پاتا ہے۔ لیکن یہ وقت ہے، ہم جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔
جتنا لمبا قیام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جتنی قرات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوستو یاد رکھیں قیام اللیل کی اصل روح یہ قیام ہے۔ جتنی لمبی قرات کریں گے، جتنا لمبا قیام کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جب شروع کرتے تھے تو لمبی لمبی قرات اور لمبا لمبا قیام کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو اپنے گھروں کے اندر قیام اللیل کا اہتمام کریں، رات کی نماز کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں، اپنی استغفار کروائیں رب العالمین سے، کیونکہ اللہ نے کہا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ یہ لوگ جو جنتی ہیں یہ رات کے آخری حصہ میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے استغفار کریں، توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان میں جن کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جن کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ بنا جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس کے سامنے رمضان آیا اور اپنی گناہ کی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو بغیر کسی عذاب کے تو جنت میں داخل کرے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔